نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے ہی 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور 5ویں پارے کا آغاز سورہ النساء کی آیت نمبر 24 سے ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیم حکیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور شوہر والی عورتیں جو ہیں وہ تم پر حرام کی گئی ہیں۔ یہاں پر چوتھے پارے کا ہم نے اختتام کیا تھا اور آخری آیت کریمہ جو ہم نے پچھلے درس قرآن میں اس پر ذکر کیا تھا وہ رشتے تھے رب کریم نے جو گنوائے تھے جو نکاح میں نہیں آ سکتے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں سوائے ان کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، تمہاری ملکیت بن جائیں، جن کو یوں سمجھیے کہ جنگ کے دوران جو عورتیں جنگی قیدی بن کے آتی ہیں، جو مقابلے میں جنگ کے دوران جو بطور قیدی بن کر جو عورتیں آتی ہیں، وہ جب تقسیم کی جاتی اور جس کو وہ دی جاتی وہ اس کا مالک ہوتا، تو ایسی عورتیں جن کو لونڈی بھی کہا جاتا تھا اور مرد جو ہوتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو نکاح والی عورتیں ہیں جو کسی اور مرد کے نکاح میں ہیں وہ تو تم پر حرام ہیں ما سوائے ان عورتوں کے جو قید کر لی جائیں جنگ کے دوران، وہ بے شک کسی کے نکاح میں ہوں جی، لیکن جب وہ قید ہو کر آئیں اور ان کو کسی کے سپرد کیا گیا تقسیم کے تحت، تو وہ اس مرد پر حلال ہوگی جس کو وہ دی گئی لونڈی، اور وہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک خاص موقع ہے جنگ کے وقت، یہ نہیں کہ ویسے ہی آپ نے کسی عورت کو پکڑ کر قید کر لیا تو کہا یہ میری لونڈی ہے، میری کنیز ہے، تو اس پر آپ اپنا تعلق یا تسلط قائم کر لیں۔ نہیں، جب دشمن آپ کے مقابلے میں آتا ہے اور ساتھ اس کے عورتیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی ملک پر حملہ کیا اور فتح کر لیا تو وہاں جتنی عورتیں ہیں انہوں نے کہا یہ سب ہماری لونڈیاں ہیں۔ ایک خاص ٹرم اللہ کریم نے حکم دیا کہ جب تمہارے مقابلے پہ دشمن آیا اور جنگ کے درمیان جو تمہاری قید میں مرد آئے یا عورتیں آئیں، جو عورتیں ہوں گی وہ تم پر حلال کر دی گئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں تاکہ تم اپنے موال کے ذریعے طلب
طلب نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت زانی کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حرمت جن پر کی گئی، جن عورتوں کے لیے، ان کے سوا ہر ایک عورت تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کب؟ جب تم ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے ساتھ نکاح کرو، اپنے مال کے ذریعے ان کو طلب کرو، اپنے مال کے ذریعے ان کو طلب کرو، لیکن کس مقصد کے لیے؟ نکاح کے لیے، اور پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت زنی کے لیے۔ یعنی کہ عورت کا محض مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی لذت دے۔ اللہ کریم نے یہ جو نکاح کا رشتہ رکھا ہے، یا عورت اور مرد کا جو جوڑ رکھا ہے، اس کا محض مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو جسمانی لذت، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے، یہ ہے، لیکن اس کا مقصد فقط یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نکاح کے لیے مال کے ذریعے طلب کرو پاک دامن رہ کر، نہ کہ شہوت زنی کرتے ہوئے، کہ محض یہ تمہارے ذہن میں ہو کہ بس میں نے اس سے جسمانی لذت حاصل کرنی ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا جو نکاح میں باندھا جاتا ہے، تو وقت سارا نظام رب کریم نے جو بنایا اس کے ذریعے اگر یہ شہوت انسان کے اندر، مرد یا عورت کے اندر نہ ہوتی تو اولاد کو پیدا کرنا جو تھا وہ ممکن نہ ہوتا۔ جیسے کہ اب دوسری دنیا میں چلے جائیں نا، وہاں پر جہاں پر وہ ڈرتے ہیں اولاد پیدا کرنے سے، جیسے چائنا میں ہے، یہاں پر بھی قانون انہوں نے پاس کیا ہوا، 2 بچوں سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پھر کیا کہتے ہیں، تو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں غیر فطرتی طریقے، اور غیر فطرتی طریقے انسانی صحت کے لیے کبھی بھی سود مند نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ غیر فطرتی جو طریقہ ہے نا تولید کو روکنے کا، بچے کی پیدائش کو روکنے کا، وہ نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، وہ سود مند اور فائدہ مند، اس کے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ شہوت رانی جو اللہ نے جو شہوت رکھی، اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ نسل چلے انسان کی، جب تک اس کی مرضی ہے، جب تک وہ چاہتا ہے، تخلیق جو اس نے کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری روحوں کو بنا دیا۔ اب جس روح کو اس نے بنا رکھا ہے نا، وہ روح آ کر رہے گی جسم کے اندر، اور جسم بھی زمین پر آئے گا، اس کو کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی، باقی اس کی مرضی، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ یہ جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے بچے نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نہیں آ رہے، یہ بھی اس کی مرضی پہ، اس کو سارا علم ہے، اس کو سارے کا سارا علم ہے کہ یہ جوڑا ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، اس لیے یہ بچہ، یہ کہنا کہ ہم نے بچے روک لیے اپنی مرضی سے، نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں روکے، وہ ذمے ہمارے پڑ گئے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اللہ کے علم میں یہ بات، اس لیے آپ کسی جان کو روک نہیں سکتے۔ جس کو اللہ تخلیق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ کریم نے کیوں قتل قرار دیا؟ آج جو دور جا رہا ہے نا، آج دور، پہلے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب سوئی اٹک گئی ہے دل سے، یہاں بات ختم ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا مکہ میں، وہ دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، محض کس لیے؟ ان کو پالنا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، پھر ان کو بیانا پڑے گا، پھر مال خرچ کرنا پڑے گا، اس کا فائدہ کیا؟ نہ یہ جنگ کر سکتی ہیں، نہ یہ مال غنیمت اکٹھا کر کے لا سکتی ہیں، نہ یہ طاقتور ہیں کہ ہمیں دشمن سے بچا سکیں۔ تو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بچیاں جو بغیر کسی وجہ کے قتل کی گئیں، زندہ درگور کی گئیں، ان کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا؟ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور وہ بچی بیان کرے گی اللہ کے سامنے اپنا معاملہ، اپنا کیس، اس عادل عظیم کے سامنے اپنا کیس رکھے گا، اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے کیوں مارا گیا، تو وہ بیان کرے گی، پھر اس کے باپ کو بلایا جائے گا، جو بھی سزا ہے، وہ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں قتل کیا جاتا تھا بیٹیوں کو کہ یہ بوجھ ہیں۔ آج بھی معاشرہ وہیں پر کھڑا ہے، ہمارا معاشرہ بھی، جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، سو کالڈ اسلامی معاشرہ، آج بھی بچی بوجھ سمجھی جاتی ہے۔ آج بھی بچی، اب رواج بنتا جا رہا ہے کہ جس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو گئی، اس نے کہا فیملی پلاننگ کر لو، اب بس کافی ہیں، 2 بچے 2 ہی اچھے، یہ تو سلوگن دے دیا نا آپ نے،
دنیا کو دیکھتے دیکھتے، باہر کی دنیا کو، ہم نے سلوگن دے دیا بچے دو ہی اچھے. تو اب جس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی آ گئی نا، اس نے تو سارا نظام بند کر دیا، فطرتی طریقے سے یا غیر فطرتی طریقے سے جو بھی اس نے کیا. لیکن جس کی پہلی بیٹی آئی، دوسری بیٹی آئی، تیسری بیٹی آئی، وہ بیٹا لینے کے چکر میں 7 بیٹیاں پیدا کر رہا ہے. جی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بچے کی، اپنے بیٹے کی تلاش میں بیٹیاں جنم دیتا چلا جا رہا ہے. جب تک اس کا بیٹا نہیں ہوتا، 7 بیٹیوں کے بعد بیٹے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے اگر میں پیچھے جا کر 30 سال یا 40 سال پیچھے جا کر دیکھوں تو کسی کے 6 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی. کسی کے 5 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، 2 بیٹیاں تھیں. کسی کی 6 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے. ایسی ریشو تھی نا. یہ 8-10-12 بچے جو تھے نا، وہ نارمل تھے ہمارے یہ نا چلتا تھا. ہم خود، میں بیٹھا، 13 بہن بھائی تھے ہم، لیکن بچے ہم 4 ہی. آتے رہے جاتے رہے، کوئی 6 ماہ کا چلا گیا، کوئی سال کا چلا گیا. 9 کے 9 اللہ کریم لے گیا ان کو، اللہ کریم نے زندگی نے. تو ہم 4 بچے 13 میں سے. تو یہ اس طرح فیملی جو تھی نا وہ چلتی تھی اور نظام چلتا تھا. اور یہ خیال کر لینا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو رزق کم ہو جائے گا، یہ بھی ہمارا عقیدہ جو ہے نا خراب، بگاڑ دیا عقیدہ ہمارا نا لوگوں نے. تقسیم ہم نے غلط کی. رزق کی کمی نہیں، آج بھی رزق کی کمی نہیں ہے، تقسیم میں خرابی ہم نے کی. جیسے اللہ نے کہا تھا ویسے تقسیم کرو، تو آج بھی کوئی بھوکا، بے شک 24 کروڑ ہم ہو گئے، 48 کروڑ بھی ہو جائیں گے، اس زمین میں سے اللہ کا رزق کم نہیں ہوگا. ہم نے نظام غلط کیا نا، تو کچھ پیاسے رہ گئے، کچھ بھوکے رہ گئے، کچھ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے آج بھی آ گیا کہ بیٹی ہم پر بوجھ بن گئی. چائنا نے کہا 2 سے بعد بچے پیدا نہیں کرنے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہر بندے کی خواہش ہے کہ بیٹا میرا ہو. تو اگر آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل گیا نا کہ بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اسقاط حمل کرایا جاتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. پیدا ہونے سے قبل ہی بچے کو گرا دیا جاتا ہے کہ بیٹی ہے. کتنی بیٹیاں جنم دیں گے؟ اور یہاں پر بیٹی جنم دینے کے پاداش میں عورتوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، بیویوں کو مارا بھی جاتا ہے اور طلاق بھی دے دی جاتی اسلامی معاشرے میں. اور سب سے زیادہ اسقاط حمل کی جو ریشو ہے نا وہ انڈیا میں ہے اس وقت. یعنی کہ وہی طریقہ اڈاپٹ کر لیا. وہاں پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا بیٹیوں کو، اب پیدا ہونے سے بھی پہلے مار دیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے ماں کے پیٹ میں بچی ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ نظام ہم نے بگاڑا. اللہ کی جو تقسیم ہے نا، اس نے تخلیق کیا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ میں نے بیٹے کتنے پیدا کرنی ہیں اور بیٹیاں کتنی پیدا کرنی ہیں، مرد کتنے رکھنے ہیں، عورتیں کتنی رکھنی ہیں. اس کی اپنی ایک تخلیق کا اندازہ تھا جو اس کے علم میں تھا. ہم نے بگاڑ پیدا کیا، ہم نے بگاڑ پیدا کیا، اس لیے پریشان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایک مرد کے حصے 40 عورتیں آئیں گی. کتنی؟ 40. وہ نہیں کہ 40 اس کے نکاح میں ہوں گی، نہیں. ہم ریشو اتنی خراب کر دیں گے، بیٹے حاصل کرنے کی چکر میں بیٹیاں بڑھتی چلی جائیں گی، بیٹے کم ہوتے چلے جائیں گے. جب ہم پیدائش کی شرح کو خراب کریں گے تو پھر یہ اللہ کا انتقام ہے، یاد رکھیے. جب آپ اللہ کے نظام کو چیلنج کریں گے تو پھر وہ بدلہ لیتا ہے انسان سے. اور یہ اس انتہا تک بات پہنچے گی جب دنیا اپنی مرضی پر اتر آئے گی کہ ایک مرد ہوگا اور 40 عورتیں اس کے حصے میں آئیں گی. ریشو یہ ہو جائے گی، 1:40 کی ریشو ہو جائے گی. اور کس وجہ سے ہو جائے گی؟ پھر وہ نکاح والی بات نہیں ہوگی کہ 1:4 رکھے گا، 1:40 کو استعمال کرے گا اور زنا ہوگا اور نکاح کا رواج ہی نہیں رہے گا. نکاح کا رواج ہی نہیں رہے گا، بس زنا عام ہو جائے گا. ابھی تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی کہ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں بھی نکاح سے زیادہ زنا ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم اس کی رضا پر راضی نہیں ہیں. اس کے مطابق، اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو آسان بنا کر بھیجا. ہم نے خود اس کو مشکل بنا لیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کے لیے پاک دامن رہتے ہوئے طلب کرو. تمہارے پاس مال ہے، حق مہر باندھ کر اپنی بیوی بناؤ، پھر اپنی شہوت رن بھی پوری کرو، جائز ہے. پھر ان میں سے جن سے تم نے مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، حق مہر ادا کر دو. اور پھر فرمایا
کہ تم میں اس مال پر بھی کوئی گناہ نہیں جس پر تم حق مہر مقرر کرنے کے بعد بھی بہمت رضامند ہوگے، بہم رضامند ہوگے۔ وہ جو میں نے پرسوں یا ترسوں بات کی تھی کہ میاں بیوی اگر راضی ہیں تو حق مہر میں نکاح کے بعد ہی نیگویشن ہو سکتی ہے، سودے بازی ہو سکتی ہے۔ بیوی اگر دیکھے کہ میرا مرد پھنس گیا ہے، اس قابل نہ تھا مجھے حاصل کرنے کے لیے یا معاشرے کے لیے یا خاندان کے لیے یا اپنے ناک کے لیے اس نے اتنا حق مہر باندھ دیا، اب مشکل پیش آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رضامندگی سے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حق مہر میں کٹوتی کر لو تو وہ تمہارے پر حلال ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن زور زبردستی والی نہیں ہے، زور زبردستی والی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ لونڈی کا جو میں نے ذکر کیا نا، لونڈی، یہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں کر دیا گیا کہ جو عورت آئے گی وہ لونڈی بنائی جائے گی۔ جی اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے نا، جو اسلام دشمن لوگ ہیں یا جو سو کالڈ لبرل قسم کے جو دین ناپسند کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا نظام ہوا جی، غلام بنا لیا، لونڈی بنا لی۔ جی اس دور میں یہ رواج تھا، اس دور میں رواج تھا۔ اسلام نے تو احسان کیا، اسلام نے تو احسان کیا۔ آپ تاریخ انسانی پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے بعد بھی دیکھ لیں، یہ جو گوانتانامو میں جو قیدی کیے گئے افغانستان کے، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا رہا، خبریں پڑھی ہیں، بڑی ہیں، ویڈیو پڑھی، کیا کیا انسانیت سوز مظالم ان کے ساتھ کیے گئے۔ روس کی جیلوں میں اور دنیا کی جیلوں میں جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کی نظر میں ہے، جا کر دیکھ لیں، پڑھ کر دیکھ لیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے تو حسن سلوک سکھلایا قیدیوں کے ساتھ۔ یہ ایک حکم تھا کہ تم ان کو لونڈی بنا کر اپنے لیے حلال کر لو، ساتھ یہ بھی تھا اگر تم چاہے تو اس کو فدیہ لے کے آزاد کر دو، اگر چاہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کر لو، قیدی کے بدلے قیدی لے لو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ شامل تھی۔ اور اگر لونڈی بھی کسی کو بنایا گیا یا غلام کسی کو بنایا گیا تو ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، جو خود کھاتے ہو اس کو کھلانا، جو خود پہنتے ہو اس کو پہنانا۔ اب بتائیں مجھے کوئی اپنے غلام کے ساتھ یا اپنے نوکر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے اسلام سے قبل یا آج بھی؟ جو پوری دنیا اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، جتنے ممالک ہیں، کیا وہ اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں؟ جی تو اسلام نے تو درس یہ دیا کہ جو خود کھاتے ہو ان کو بھی یہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی یہ پہناؤ۔ تو احسان کیا رب کریم نے الٹا ان لوگوں پر جو قیدی بن کر آئے، جو قیدی بن کر آتے تھے۔ صرف ایک چیز کو پکڑ کرنا کہ دیکھو جی اسلام نے لونڈیاں بنا دی، اس کو پکڑ کر وبیلا شروع کر دیا، باقی سارے معاملات جو پسے پشت ڈال دیے۔ تو وہ بھی ایک لمٹ کے لیے، ایک وقت کے لیے تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا لونڈی کنیزوں والا۔ اب یہ نظام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ پروسیس۔ اس وقت غلام کیے جاتے تھے، قید کیے جاتے تھے، تو اس کو بہتر طریقے سے رب کریم نے حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا، حلال کیا۔ اور اسی طرح جو نکاح کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے، چلو اس پہ بات کر کے ختم کرتے ہیں، باقی آگے کل چلیں گے۔ متع، جو اللہ نے فرمایا نا کہ تم مال کے ذریعے طلب کرو لیکن پاک دامنی کے ساتھ، صرف شہوت زنی کے لیے نہیں۔ تو متع ایک لفظ ہے جو کبھی جائز تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جائز تھا کہ سودا طے کر کے عورت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لینا۔ ایک مسلک میں ابھی بھی جائز ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی غزوہ خیبر کا شاید واقعہ آپ نے کھڑے ہو کر یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، جن کے پاس ایسی عورتیں ہیں ان کو فارغ کر دیں، اور جو کچھ ان کو دے رکھا ہے ان سے واپس بھی نہ لیں۔ تو اب متع کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کے ذریعے طلب کرو عورتوں کو لیکن پاک دامنی کے ساتھ۔ تو نکاح کی صرف پھر وراثت کا جب حکم آ گیا، وراثت کے حکم نے بھی اس کو کینسل کر دیا، کیونکہ جس کے ساتھ متع آپ کرتے ہیں، ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 3 رات کے لیے سودا کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کی وارث، تو اللہ نے تو بیوی کو وارث بنایا، جی تو وراثت کے حکم نے متع کو حرام قرار دے دیا۔
جس کے ساتھ متع کرتے ہیں وہ وارث نہیں ہے۔ نکاح کا حکم آنے سے بھی متع ختم ہو گیا، اب نکاح کی شرط لگا دی رب کریم نے۔ اب جس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے یا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ آپ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کی نص جہاں پر آ جائے گی وہاں پر کوئی بھی دلیل، کوئی حدیث بھی اگر سامنے لے کر آئے جائے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ چسپاں کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی نص کے ساتھ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو دیکھا جاتا ہے نا جی، کب فرمایا آقا نے، جی کب فرمایا؟ مکی زندگی میں فرمایا۔ اب مکی زندگی میں اگر متع جائز تھا یا اوائل مدنی دور میں متع جائز تھا، دیکھنا یہ ہے کہ جب آقا نے حکم دیا وہ دور پہلے تھا کہ بعد تھا۔ اگر بعد میں وہ دور آیا جب آپ نے کہا متع سے حرام ہے، تو پہلے کیے ہوئے پر کوئی قانون ضابطہ نہیں لگے گا، نہ وہ دلیل ہوگی نہ وہ حجت ہوگی۔ تو حجت جو بعد میں قائم کی گئی، جیسے کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت پھٹکو جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو یہ پہلے کا حکم تھا۔ جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو شراب پینا ہی حرام ہو گیا۔ پہلے شراب پی جاتی تھی اور نشے کی حالت میں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، تب بھی حکم آیا نا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب وہ پہلے والے حکم کو لے کر آج اطلاق کریں گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب شراب پیو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب ہے شراب پی لینی چاہیے؟ نہ، وہ پہلے کی بات تھی جب لوگ شراب پیا کرتے تھے، تو یہ حکمت تھی یہ کہ یک قدم نہ چھڑواؤ ان سے، چلو پہلے نماز سے روکو ان کو۔ اور صحابہ کرام ایسے کمال کے لوگ تھے کہ جب شراب پی کر نماز کے لیے حکم آیا نہ پیا کرو، تو کئی صحابہ نے تو ویسے ہی چھوڑ دی، یہ تو نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ پھر جب حکم آیا تو کوئی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ تھا جس نے ایک گھونٹ بھی چکھا ہو، جو برتن تھے جن میں ڈال کر پیتے تھے وہ برتن بھی توڑ دیے۔ تو یہ حکمت ہی رب کریم کی۔ لہٰذا اب متع جو ہے یاد رکھیے گا، یہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے زنا حرام۔ نکاح کے سوا کوئی دوسرا آپشن رب کریم نے اب مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات، جسمانی تعلقات کے لیے کوئی دوسرا آپشن، نکاح کے بغیر آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ سارے کا سارا زنا کے زمرے میں ہے۔ تو یہیں پر آج بات ختم کرتے، اللہ نے چاہے تو اس آگے کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔